اور ڈوبا، غوطہ کھایا اور پھر ابھرا، اور پھر غوطہ کھایا، پھر ابھرا، اور پھر اس کے بعد جو غوطہ لگایا تو بس اب گیا۔ تو ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں اب وہ ہدایت دے گا سیدھے راستے کی۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اب بات آ گئی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافق ہیں۔ اے نبی ان منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں طنز کا پہلو، اب ان کی خوشخبری ہے ان کے لیے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ان کی ساز باز ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں، عزت کا حصول چاہتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، تو عزت تو کل کی کل اللہ ہی کے لیے ہے۔ صاحب عزت سب سے بڑھ کر وہ ہے، اور جو اس کا وفادار ہے اس کے لیے عزت ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور اللہ تعالیٰ کتاب میں، قرآن میں یہ حکم نازل کر چکا ہے تم پر، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ اگر تم کہیں سنو کہ وہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہو، کفر کیا جاتا ہو، ویستہزأ بہا، اور اللہ کی آیات کو استہزاء اور تمسخر کا نشانہ بنایا جاتا ہو، مذاق اڑایا جاتا ہو، فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم مت بیٹھو۔ یعنی ایسی محفل میں جہاں اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کی آیات کا، وہاں پر مت بیٹھو۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کوئی اور موضوع جو ہے، کسی اور موضوع پر گفتگو کریں اور وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں، لیکن اگر معاملہ دوسرا ہے تو پھر تمہیں نہیں بیٹھنا ہر صورت میں۔ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، اس لیے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تم اگر وہاں سے نہیں اٹھو گے، احتجاج نہیں کرو گے، انہیں منع نہیں کرو گے، تو آہستہ آہستہ تم بھی اسی رنگ میں رنگے جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا۔ دنیا میں اس وقت یہ منافق مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہیں، اس درجے شامل ہیں کہ سید المنافقین جسے کہنا چاہیے، رئیس المنافقین، سردار جو تھا منافقین کا، عبداللہ ابن ابی، اس کی نماز جنازہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ قانونی طور پر انہیں مسلمان ہی مانا گیا، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان مانا جائے گا، اندر کیا ہے یہ وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن جب تک زبان سے اقرار کرتے ہیں قانونی طور پر مسلمان، تو دنیا میں تو یہ مسلمانوں میں ہیں، آخرت میں یہ سب کفار اور منافقین جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے، وہ اصل انجام ہے ان کا۔ الذین یتربصون بکم، یہ منافق تمہارے بارے میں ہے مسلمانوں انتظار کی حالت میں ہے۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو جائے، قالوا الم نکن معکم، تو پھر یہ کہیں گے کہ کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے، تمہاری صفوں میں شامل تھے۔ وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر فتح مل جائے کافروں کو، ان کے حصے میں آ جائے، قالوا الم نستحوذ علیکم، اب ان کو کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں گھیر کر مسلمانوں سے بچا کر نہیں رکھا، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہیں بچایا ہم نے مسلمانوں سے، ہم تو تمہارا ساتھ دیتے رہے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں دے گا اہل ایمان پر کوئی راستہ، کوئی غلبہ، آخری غلبہ مسلمانوں کا ہوگا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی دغا بازی کرتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ دھوکہ تو اللہ انہیں دے رہا ہے، یہ خود فریبی کا شکار ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو بڑی کسل بندی کے ساتھ۔ یہ دور تو نہیں تھا کہ نماز نہ بھی پڑھیں تو مسلمان ہیں، روزہ نہ بھی رکھیں تو مسلمان ہیں۔ وہاں تو یہ تھا کہ منافقین کو اپنے خود کو مسلمانوں کی صفوں میں شامل رکھنے کے لیے نماز تو پڑھنا پڑتی تھی۔ وہاں تو کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق تھا، امتیاز تھا، وہ نماز سے تھا۔ لہذا نماز کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں،
لیکن یہ کہ بڑی کسل مندی کے ساتھ. یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر برائے نام، نہ ہونے کے برابر. مذبذبین بین ذلک، یہ معلق ہو گئے ہیں درمیان میں، دونوں کے بیچ میں. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے ہیں. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے، جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے، تو پھر تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ. یہ بھی نشانی ہے نفاق کی، منافقت کی. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر لے لو اللہ تعالیٰ کا ایک صریح الزام، کھلا الزام. یہ تو ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے حکم کو توڑو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب تمہارے اوپر واجب ہو جائے گا، مسلط ہو جائے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، نچلے درجے میں، یعنی جہاں سب سے زیادہ شدید اور سخت عذاب ہو. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، ہاں اگر سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، ابھی بھی رستہ ہے توبہ کا. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی قرآن، اللہ کی کتاب اور رسول کی اطاعت، یہ ہے راستہ اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو خالص کر لیں، یعنی اپنی اطاعت کو خالص کر لیں اللہ کے لیے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعتاً اہل ایمان کے ساتھ ہیں. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ، ایسے مومنین کو، ایمان والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کی شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور اس پر یقین رکھو، پختہ یقین ہو اللہ پر، تو کیوں اللہ عذاب دے گا؟ ہاں خود اپنے آپ کو تم مستحق بنا رہے ہو تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ انتہائی قدردان ہے، علم رکھنے والا ہے. اس کے ساتھ خلوص و اخلاص کا معاملہ کرو تو وہ تمہاری ہر نیکی کو نہ صرف قبول کرے گا، اس کو بڑھاتا رہے گا، وہ قدر افزائی کرے گا کہ ایسی قدر افزائی اور کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ صاحب علم ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ کسی بھی بری بات کا بلند آواز سے کہنا پسند نہیں کرتا. کوئی بھی بری بات، کسی کی چاہے غیبت کی جائے، کسی کی برائی بیان کی جائے، یہ ساری بری باتیں ہیں، اور اللہ کو انتہائی ناپسند ہے کہ کوئی شخص زبان سے کسی کے لیے کوئی برا کلمہ نکالے. الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، وہ اگر اپنے ظلم کا اظہار کرتا ہے اور اس کا ویلا کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک گویا کہ اس کو اس کا حق حاصل ہے. وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا. ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو نیکی کو یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی سے درگزر کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، برائی سے درگزر کسی نے زیادتی کی ہے، تم نے معاف کر دیا. کسی کی برائی تمہارے علم میں آئی ہے اور تم نے اس کی پردہ پوشی کی ہے، یہ اللہ کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی عفو اور قدیر ہے، درگزر فرمانے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے. تو یہ گویا تو اللہ ہی نے جو رسول بھیجا ہے اس کو نہیں مان رہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تم تفریق کرنا چاہتے ہو. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ نبیوں کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بیچ کا رستہ اپنے لیے نکالیں. اولئک هم الکافرون حقا، جان دو کہ یہی ہیں سچے اور پکے کافر، حقیقی کافر. اور یہ کون ہے جن کے بارے میں کہا گیا؟